آئیے میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حالانکہ ان کا یہ مقام نہیں ہے، لیکن یہ بےحد مصروفیت کے بعد ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. یہی بہت بڑا احسان ہے ہمارے اسرار قریشی صاحب کا. میں انتہائی ادب کے ساتھ اسرار قریشی صاحب سے التماس کر رہا ہوں. 3 بار اردو اکیڈمی کے ممبر رہ چکے ہیں اور دہلی کی مختلف تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں. سیاست سے بھی آپ کا تعلق ہے. زوردار تالیوں سے آپ اسرار قریشی صاحب کا استقبال کریں. میرے مخلص ہمدرد، میرے کرم نوا، میرے ہم نوا، کہنا چاہیے کیا کہ جملے ان کے لیے بھلو در دہلی صاحب، جن کی درخواست نہیں بلکہ ان کا تو ایک بڑکپن ہے کہ مجھے حکم دیا اور بہت دنوں کے بعد کسی ادبی محفل میں، جو کہ آج اس طالب اکیڈمی کے اندر یہ محفل سجائی گئی ہے شعر و ادب کی، درد صاحب نے مجھے مدعو کیا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں اور مجھے خوش قسمتی ہے کہ شہادت علی نظامی صاحب کی صدارت اور مدین امروہی جیسے کونامور شاعر کے سامنے کچھ لفظ شاعری کا موقع مل رہا ہے. تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں اور میں آپ کو بڑا فخریہ محسوس کرتا ہوں کہ ایسے بہت ہی مقتدر ہندوستان کی کیا عالمی شخصیات کہ شاعر مدین امروہی صاحب کا ساتھ مجھے مل رہا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. لیکن اس سے پہلے درد صاحب کے لیے کہ جو ادبی محفلیں سجاتے ہیں، ایک شعر ضرور کا نظر کروں گا درد صاحب کے لیے کہ یہی تماشا رہے گا میرے چراغوں کا، یہی تماشا رہے گا میرے چراغوں کا، ہوا بجھاتی رہے گی جلائے جاؤں گا. یہ درد صاحب کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے یہ شعر کہ یہی تماشا رہے گا میرے چراغوں کا، ہوا بجھاتی رہے گی جلائے جاؤں گا. حضرت حکم کی تعمیل شاعر صاحب اجازت سے ایک حمدیہ قطع سب سے پہلے مجاز فرمائیں کہ میں رہا تیری جستجو میں مگر، میں رہا تیری جستجو میں مگر تیری قدرت کا کچھ پتہ نہ چلا. میں رہا تیری جستجو میں مگر تیری قدرت کا کچھ پتہ نہ چلا. تو شامل تھا زندگی میں مگر اس حقیقت کا کچھ پتہ نہ چلا. تو شامل تھا زندگی میں مگر اس حقیقت کا کچھ پتہ نہ چلا. چند شعر تحت کے اس کے بعد 2-3 شعر کرنوں سے پیش کروں گا کہ ایک صنم کی محبتیں لے کر، ایک صنم کی محبتیں لے کر چھوڑ دی ہم نے جنتیں لے کر. ایک صنم کی محبتیں لے کر چھوڑ دی ہم نے جنتیں لے کر. اور کس قدر سادگی سے ملتے ہیں، کس قدر سادگی سے ملتے ہیں لوگ دل میں کدورتیں لے کر. کس قدر سادگی سے ملتے ہیں لوگ دل میں کدورتیں لے کر. بہت بہت شکریہ. کس قدر سادگی سے ملتے ہیں لوگ دل میں کدورتیں لے کر. اور ایک شعر شاہد بھائی کہ تیرے در پر میری انا کے خلاف، تیرے در پر میری انا کے خلاف مجھ کو پہنچی ضرورتیں لے کر. تیرے در پر میری انا کے خلاف مجھ کو پہنچی ضرورتیں لے کر. چند شعر ترنم سے. میں جب کبھی قوم کے اوپر یا ملک کے اوپر کوئی حالات آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات آتے ہیں، بدل جاتے ہیں، نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، نیا ماحول پیدا ہوتا ہے. کبھی کچھ ایسے واقعات ملک میں ہوئے تھے، اس سے متاثر ہو کر میں نے یہ غزل کہی تھی. شام غم صبح مسرت سے سجا لی جائے، شام غم صبح مسرت سے سجا لی جائے. راہ جینے کی کوئی پھر سے نکالی جائے، راہ جینے کی کوئی پھر سے نکالی جائے. ہم نفس گاؤں کے تسکین دے
دل و جان کے لیے ہم نفس آؤ کے تسکین دل و جان کے لیے روتے بچوں کو ہنسا کر بھی دعا لی جائے روتے بچوں کو ہنسا کر بھی دعا لی جائے دل میں تعظیم کی بنیاد لی جائے پھر کسی شخص کی پگڑی نہ اچھالی جائے دل میں تعظیم کی بنیاد ڈالی جائے پھر کسی شخص کی پگڑی نہ اچھالی جائے اب یہ لازم ہے کہ تعمیر وطن کی خاطر اب یہ لازم ہے کہ تعمیر وطن کی خاطر فرقہ بندی کی ہر ایک رسم اٹھا دی جائے فرقہ بندی کی ہر ایک رسم اٹھا لی جائے دور دور حاضر کی یہ اسرار ہے مشکل کیسی دور حاضر کی یہ اسرار ہے مشکل کیسی عظمت علم و ہنر کیسے سنبھالی جائے بہت بہت